اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بے ڈنگے سوالات کرو جس طرح سابق زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بحشت میں جانے ہی نہ پائے گا۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے رسول، تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بحشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ مشرکین عرب کیا کرتے ہیں جو خدا کے احکام کچھ نہیں جانتے۔ تو جس بات میں یہ لوگ پڑے جکڑے ہیں دنیا میں تو طے نہ ہوگا، قیامت کے دن خدا ان کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو؟ ایسوں ہی کو اس میں جاننا مناسب نہیں، مگر سہمے ہوئے ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تمہارے مسجد میں روکنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ساری زمین خدا ہی کی ہے، کیا پورب کیا پچھم، بس جہاں کہیں قبلے کی طرف رخ کر لو وہی خدا کا سامنا ہے۔ بے شک خدا بڑی گنجائش والا اور خوب واقف ہے۔ اور یہود کہنے لگے کہ خدا اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بکھیڑے سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اس کی نسبت صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جو مشرکین کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس خود کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ لوگ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کو تو اپنی نشانیاں صاف طور پر دکھا چکے۔ اے رسول، ہم نے تم کو دین حق کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ اور اے رسول، نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈھکوسلا ہے، اور اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ پھر تم کو خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب قرآن دی ہے وہ لوگ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہاں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فیضیہ ہو سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جاوے گا، اور نہ کوئی سفارشی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ وہ لوگ مدد دیے جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔